السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جب کوئی بچہ ماں کے پیٹ میں وجود پکڑ لیتا ہے، یعنی جب کوئی عورت حمل سے ہوتی ہے، پریگننٹ ہوتی ہے، امید سے ہوتی ہے، تو اس عورت کے گھر والوں کو بہت زیادہ خوشی ہوتی ہے، گھر میں خوشی کا ماحول ہوتا ہے۔ ماں باپ بھی اور گھر والے بھی سب اس انتظار میں ہوتے ہیں اور سب اللہ سے دعائیں کرتے رہتے ہیں کہ یہ بچہ جلد از جلد دنیا میں آ جائے اور گھر کو خوشیوں سے بھر دے۔ اللہ سے ماں باپ بھی، گھر والے بھی سب دعائیں مانگتے رہتے ہیں کہ اللہ ہمارے گھر میں ایک صحت مند اور تندرست بچہ پیدا کرے۔ اور یہ جو پورا پروسیس ہوتا ہے، یہ ماں اور باپ کے لیے، دونوں کے لیے بہت زیادہ مشکل دور ہوتا ہے، جس میں ایک عورت، ایک ماں موت اور زندگی سے لڑتی ہے۔ یقیناً ماؤں کو اس پر اللہ کی طرف سے بہت بڑا اجر ملنے والا ہے۔ تو یہ جو پروسیس ہوتا ہے، اس میں بعض اوقات کیا ہوتا ہے کہ مستورات کا جو حمل ہوتا ہے، جو بچہ ہوتا ہے، وہ ضائع ہو جاتا ہے، جس سے پھر ماں باپ بہت زیادہ دکھی ہوتے ہیں اور بہت سی خواتین پھر نا امید ہو جاتی ہے کہ اتنی دعاؤں سے، اتنی اللہ سے مرادیں مانگنے کے بعد اس بچے نے وجود پکڑا تھا اور یہ ضائع ہو گیا۔ تو میں آج انشاءاللہ آپ کو دو آیتیں قرآن کی ایسی بتاؤں گا، اگر ان کو آپ عمل میں لے آئیں گی، انشاءاللہ اس بچے کی ماں کے پیٹ میں اس حمل کی پوری حفاظت ہوگی اور اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کے اس بچے کی ہر طریقے سے حفاظت کریں گے۔ بہت سی ہماری بہنیں تو ہے جو الحمدللہ اس پورے پروسیس میں قرآن پاک کی تلاوت کرتی ہے، خاص طور سے سورہ یوسف، سورہ مریم، سورہ مزمل بہت ذوق اور شوق سے پڑھتی ہے۔ اس کے علاوہ صدقات بھی دیتی ہے، نماز پڑھ کر بھی دعائیں مانگتی ہے، اور بہت سی خواتین اس دوران بھی ذرا غفلت کا شکار ہوتی ہیں۔ حالانکہ اس پورے پروسیس کے اندر ایک ماں کو چاہیے کہ وہ اپنا وقت زیادہ دینداری کے ساتھ گزارے، دعاؤں کے ساتھ گزارے، قرآن پڑھ کر گزارے، صدقات دے کر گزارے، چونکہ اس کے ان سارے اعمال کا اثر اس کے پیٹ میں جو بچہ پل رہا ہے اس پر پڑنے والا ہے۔ ہم نے بہت سارے بزرگوں کی تاریخ پڑھی ہے، علماء کی تاریخ پڑھی ہے کہ ماں کے پیٹ میں ہی بچوں نے قرآن حفظ کر لیا، اور کیسے کیا کہ ماں روزانہ قرآن پاک کی تلاوت کیا کرتی تھی۔ بہرحال یہ اللہ کا نظام ہے، وہ جس کو چاہے نواز دے، لیکن کوشش یہی ہونی چاہیے ہر عورت کی کہ وہ اس پروسیس میں اپنا زیادہ وقت دعاؤں میں، نماز میں، قرآن میں، دینداری میں گزارے۔ اور جو عورتیں، جو خواتین ان صورتوں کو پڑھتی ہے، جیسے سورہ یوسف ہے، سورہ مزمل ہے، سورہ مریم ہے، بہت اچھا کرتی ہے، یقیناً پڑھنی چاہیے۔ لیکن بہت ساری خواتین کے پاس وقت نہیں ہوتا، کیونکہ یہ صورتیں ذرا طویل ہے۔ تو آج ان خواتین کے لیے جن کے پاس وقت کی قلت ہوتی ہے، یا پھر جو قرآن پاک پڑھی ہوئی نہیں ہے، قرآن کریم کی دو چھوٹی آیتیں بتاؤں گا۔ اگر آپ کسی سے سیکھ لیں گی، مشکل سے 10 منٹ لگے گی اور آپ کے اس بچے کی حفاظت ہو جائے گی، آپ کا حمل انشاءاللہ ضائع نہیں ہوگا۔ پہلی جو آیت ہے وہ سورہ حج کے اندر ہے۔ قرآن کریم میں 17ویں سپارے میں ایک سورت ہے سورہ حج، اس سورت کے اندر پہلی آیت، یا ایھا الناس اتقوا ربکم ان زلزلۃ الساعۃ شیء عظیم۔ ہر نماز کے بعد آپ کو یہ آیت 3 مرتبہ روزانہ پڑھنی ہے، یعنی کل 15 مرتبہ دن میں پڑھنی ہے، اور اس کے بعد پھر اللہ سے دعا مانگنی ہے بچے کی حفاظت کے لیے۔ پھر ایک مرتبہ پڑھ کر سنا دیتا ہوں، یا ایھا الناس اتقوا ربکم ان زلزلۃ الساعۃ شیء عظیم۔ علماء نے لکھا ہے کہ یہ دونوں آیتیں بچے کی حفاظت میں نہایت مؤثر ہے۔ انشاءاللہ جو عورت، جو خاتون اس عمل کو کرے گی، اس کے حمل کی انشاءاللہ حفاظت ہوگی۔ دوسرا عمل یہ ہے، قرآن کریم میں 29ویں سپارے کے اندر سورہ نوح ہے، آپ کو سورہ نوح کو کھولنا ہے۔ اس میں ایک آیت ہے، وَيُمْدِدْكُمْ بِأَمْوَالٍ وَبَنِينَ وَيَجْعَلْ لَكُمْ جَنَّاتٍ وَيَجْعَلْ لَكُمْ أَنْهَارًا مَا لَكُمْ لَا تَرْجُونَ لِلَّهِ وَقَارًا۔ اس آیت کو آپ نے دن میں کسی بھی وقت 11 مرتبہ پڑھنا ہے۔ بہتر ہے نماز کے بعد پڑھ لے اور پھر اللہ سے دعائیں مانگ لے۔ یہ چھوٹی سی 2 آیتیں ہیں، اگر وہ خواتین جن کا حمل اکثر و بیشتر ضائع ہو جاتا ہے، وہ اس کی طرف سے پھر بہت زیادہ پریشان ہوتی ہے اور مختلف دوائیاں استعمال کرتی ہے، وہ ان 2 آیتوں کو اپنے عمل میں ضرور لے کر آئے۔ انشاءاللہ اللہ کی ذات سے امید ہے
کہ آپ کے گھر میں انشاءاللہ بچے کی خوشی ضرور آئے گی، آپ کی حمل کی حفاظت ہوگی، اور انشاءاللہ جب بچہ دنیا میں آئے گا تو وہ پورا صحت مند اور تندرست ہوگا۔ آخر میں ایک بات پھر میں دوبارہ اپنی بات کو ریپیٹ کرتا ہوں، دہراتا ہوں کہ ماں کو چاہیے کہ وہ اس پورے پروسیس کے اندر، اس پورے وقت کے اندر، یعنی 8 ماہ یا 9 ماہ، وہ زیادہ وقت دین کے ساتھ گزارے، دیندار بن کر گزارے۔ ویسے تو پوری زندگی ہمیں دین کے ساتھ ہی گزارنی چاہیے، خاص طور سے ان ایام کے اندر عورت اس بات کا خاص خیال رکھے، الٹی سیدھی چیزیں بالکل نہ دیکھے، ورنہ پھر اس کے اثرات آپ کے بچے پر ضرور پڑیں گے۔ دین کے ساتھ وقت گزاریں گے انشاءاللہ بچے کی بھی حفاظت ہوگی، اور بچہ جب دنیا میں آئے گا وہ بھی دیندار بنے گا۔ اللہ تعالی ہم سب کو بات سمجھنے کی اور بات صحیح کہنے کی اور ان پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ Subscribe Maulana Farman Nasim to get more videos.